الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم.
ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے اقتدار میں، اس کے اختیار میں، اس کے انتظام میں، اس کے انصرام میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد لا محدود درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جنہیں کائنات کے رب نے ساری کائنات کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، پیشوائی کے لیے ساری کائنات سے اعلیٰ، ساری کائنات سے اولا، ساری کائنات سے بالا، ساری کائنات سے کامل، مکمل، اکمل، حسین اور احسن بنا کر مبعوث فرمایا، اور پھر جنہوں نے اللہ کا پیغام، اللہ کی مرضی اور منشا کے عین مطابق اس کی مخلوق تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ مکہ اور مدینہ دو شہر دنیا کے اندر ایسے ہیں، دو بستیاں، دو علاقے کہ جن کے ساتھ مسلمان روحانی وابستگی رکھتے ہیں، جن کے ساتھ مسلمان ایمان کا تعلق رکھتے ہیں، جن کا ادب، جن کا احترام، جن کی عزت، جن کی حرمت سب پر فرض ہے۔ مکہ بڑی شان والا، مدینہ پاک بڑی شان والا، مکہ کی بڑی عزت، اسی طرح مدینہ کی بھی بڑی عزت۔ جس طرح مکہ کا احترام، اسی طرح مدینہ کا احترام۔ مکہ کے اندر بیت اللہ، مدینہ پاک کے اندر روضہ رسول اللہ، دونوں شہروں کے ساتھ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکنیں وابستہ ہے۔ اور ایسے شہر کہ جن کو عزت والا، جن کو احترام والا، جن کو حرمت والا، جن کو تقدس والا، میں نے نہیں کہا، میرے کسی بزرگ نے نہیں کہا، میرے کسی اکابر نے نہیں کہا، بلکہ جن کی حرمت کا اعلان، جن کی عزت کا اعلان عرش والے رب نے کیا اور اس کے پیارے حبیب نے کیا۔ مکہ اتنا پیارا
کہ آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب سے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج تک مکہ کی حرمت ہے، مکہ کی عزت ہے، اور قیامت تک اللہ نے اس کو عزت اور حرمت والا شہر قرار دیا ہے۔ اور ایسا شہر کسی نے اس کی حرمت نہیں بنائی، کسی آدمی نے نہیں بنائی، بلکہ عرش والے رب نے بنائی، اور اتنی عزت احترام، اتنی حرمت کہ اللہ اس شہر کی قسمیں کھاتا ہے۔ کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے تین کی قسم عرش والا رب قسم کھاتا ہے، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور پہاڑ کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم، جس کی قسمیں اللہ کھائے۔ کیا مقام، کیا مرتبہ اور کیا حرمت ہوگی، کیوں نہ ہو کہ جس کے لیے دعائیں جناب ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ دنیا کے اندر اللہ اگر کوئی امن والا شہر ہو تو مکہ شہر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، ابراہیم علیہ السلام کی التجائیں، اور پھر اللہ کے قرآن نے یہ بات کہی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، دنیا کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی پیشوائی کے لیے، لوگوں کی رہبری کے لیے، دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر جو اللہ کا بنا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، وہ مکہ شہر کے اندر بنا۔ پہلا گھر دنیا کے اندر، سب سے پہلا گھر، اللہ کا پہلا گھر، بیت اللہ کی تعمیر کس شہر کے اندر ہوئی؟ مکہ کے اندر ہوئی۔ اور مکہ کیا ہے؟ مکہ کا تعارف کیا ہے؟ مکہ کی پہچان کیا ہے؟ مکہ کی شناخت کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے جب یہ کہا للذی ببکہ، آگے مکہ کا تعارف کروایا، آگے مکہ کی پہچان کروائی، لوگوں کو پتہ چلے مکہ کی عزت کیا ہے، مکہ کا احترام کیا ہے، مکہ کی شان کیا ہے۔ کہا مبارکن وہدن للعالمین، مکہ شہر برکت والا بھی ہے، مکہ شہر ہدایت والا بھی ہے۔ مکہ بھی برکت والا، ہدایت والا، مدینہ بھی برکت والا، ہدایت والا، اور جس کو اللہ نے کہا مبارکن وہدی للعالمین، برکتیں ہی برکتیں ہیں اس شہر کے اندر، ہدایت ہی ہدایت ہے اس شہر کے اندر۔ کسی نے اگر برکت لینی ہے تو مکہ میں چلا جائے، کسی نے اگر ہدایت لینی ہے تو مکہ میں چلا جائے۔ برکت بھی مکے سے ملتی ہے، ہدایت بھی مکے سے ملتی ہے۔ اور ایسا شہر کہ جس کی حرمت اللہ نے بنائی، اور آقا فرماتے ہیں اس میں کسی کے لیے لڑائی جائز نہیں۔ آج تک جب سے یہ شہر بنا، جب سے یہ دنیا بنی، جب سے یہ زمین بنی، جب سے یہ زماں بنا، جب سے مکی بنے، جب سے یہ مکہ بنا، اس وقت سے لے کر آج تک آقا فرماتے ہیں اس میں کسی کے لیے لڑائی جائز نہیں۔ میرے لیے اللہ نے ایک گھڑی کو حلال کیا، اس کے علاوہ اس میں لڑائی جائز نہیں۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، جو قیامت کے دن کو مانتا ہے، وہ اس شہر میں آئے اور مکہ کے اندر خون ریزی کرے۔ اور فرمایا یہ اتنی عزت والا شہر ہے، اتنی عظمت والا شہر ہے کہ اس کے درختوں کو نہ کاٹا جائے اور اس کے اندر شکار نہ کیا جائے، اس کے اندر کسی قسم کا کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ایسا احترام والا شہر، ایسا احترام والا۔ آقا نے فرمایا کوئی چیز گری پڑی ہو وہ بھی جائز نہیں کسی کے لیے کہ وہ کوئی اسے اٹھائے۔ ہاں اگر کوئی اس نیت سے اٹھائے کہ اس کو اس کے مالک تک پہنچائے تو یہ جائز ہے۔ یہ مکہ کی عظمت۔ فرمایا اسلحہ لے کر چلنا جائز نہیں ہے،
کسی کے ساتھ لڑائی جائز نہیں، کسی کا قتل جائز نہیں، اس شہر کے اندر کسی کی خون ریزی جائز نہیں۔ اور یہ مکہ، اس کی عظمت کی وجہ اللہ نے اس کی قسمیں کھائی، اور قسمیں کھانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ قسمیں کھاتا ہے مکہ کی۔ اللہ تو قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ کیا اس شہر کے اندر بیت اللہ ہے اس لیے تو نے اس کی قسم کھائی؟ فرمایا نہیں۔ اللہ کیا اس میں زمزم کا کنواں ہے اس لیے قسم کھائی؟ فرمایا نہیں۔ اللہ تو مکہ کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ کیا یہاں پر وادی عرفات ہے، وادی مزدلفہ ہے، وادی مینا ہے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ پھر تو نے کیوں قسم کھائی؟ کیا یہاں صفا اور مروہ ہے اس وجہ سے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں۔ اللہ تو نے قسم کیوں کھائی؟ لا اقسم بہذا البلد۔ اللہ تو اس شہر کی قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ اللہ وجہ کیا ہے؟ یہاں ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، اللہ دوسرے انبیاء آتے رہے، اللہ اس وجہ سے کہ یہاں پر تیرا گھر آباد ہے۔ رب کہتا ہے نہیں۔ اللہ یہ مرکز بلال کے نمازی جمعہ پڑھنے آئے ہیں، اللہ آج یہ جاننا چاہتے ہیں تو نے مکہ کی قسمیں کیوں کھائی ہے؟ مکہ کی قسم لے کر، نام لے کر اللہ تو قسمیں کیوں کہتا رہا؟ کہا لوگوں سن لو، انت حل بہذا البلد، اس لیے میں نے مکہ کی قسم کھائی ہے کہ مکہ کے ذروں نے، مکہ کی مٹی نے، مکہ کی کنکریوں نے، مکہ کی گلیوں نے، مکہ کے بازاروں نے میرے محبوب کے قدموں کے تلووں کے بوسے لیے، اس لیے میں نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اس کی عزت، اس کا احترام، اور اتنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اتنی محبت کرتے، فرمایا اے مکہ تو اللہ کی زمین پر سارے شہروں سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ اور جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرمایا، مکہ کو فتح کرنے کے بعد آقا واپس مدینہ پاک تشریف لے جانے لگے، مڑ کے دیکھا، واپس پلٹ کے دیکھا، ارشاد فرمایا مکہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، سارے شہروں سے عزیز تر تو ہے، لیکن مکہ اگر یہاں کے رہنے والوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا میں تجھے چھوڑ کے کبھی مکہ تیرے سے نہ جاتا۔ اتنا پیار مکہ کے ساتھ۔ اور پھر صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی پیار نہیں، بلکہ مکہ ایسا شہر ہے کہ جس میں برکت کے لیے، جس میں رزق کے لیے، جس کے باسیوں کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام دی دعائیں کرتے رہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اللہ اس کو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اللہ اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، ثمرات عطا فرما، پھل عطا فرما۔ آج مکہ کے اندر لوگ جاتے ہیں، ان کو پتا ہے، وہ جانتے ہیں دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں جو مکہ سے نہ ملتا ہو، اور دنیا کے اندر ہر قسم کا پایا جانے والا پھل مکہ کے اندر موجود ہے۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ اور مکہ کا ادب، مکہ کا احترام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی کہ جب تک وہ مکہ کی عزت اور احترام کرتی رہے گی۔ جب لوگوں نے مکہ کی تعظیم کو چھوڑ دیا، آقا فرماتے ہیں لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور یہ صرف مکہ شہر کی عزت ہے کہ جہاں پر ہر وقت نماز ہے، ہر وقت نماز جائز ہے۔ یہ مکہ کی خصوصیت ہے کہ جس شہر کے اندر زوال نہیں۔ اور پھر یہ مکہ اور یہ مدینہ ایسی عزت اور احترام والے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا، سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ۔ جب دجال آئے گا لوگوں کے ایمانوں کو لوٹے گا، لوگوں کے ایمان کو برباد کر دے گا، لوگوں کے ایمان کو تباہ کر دے گا۔ اور یہ دجال، آقا فرماتے ہیں کہ یہ دجال بہت بڑا فتنہ، لیکن نہ مکے میں داخل ہو سکے گا نہ مدینے میں داخل ہو سکے گا۔ اللہ مکے اور مدینے کے راستے پر، اس کے راستوں پر اللہ فرشتوں کا پہرا لگائیں گے، فرشتے اللہ کے حکم سے دجال کو مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر بڑی خطرناک بیماری
ताउन की बीमारी है, ताउन का मर्ज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताउन की बीमारी, ताउन का मर्ज, ये भी मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकता। उसके रास्ते पे अल्लाह के फरिश्ते खड़े हैं, वो इस बीमारी को मक्का और मदीना में दाखिल होने से रोक देते हैं। इतना इन शहरों का अदब है, इतना इन शहरों का एहतराम है, इतनी इन शहरों की हुर्मत है। और फिर सिर्फ इतनी नहीं कि मक्का की, जिस तरह मक्का की इज्जत उसी तरह मदीना की इज्जत, जिस तरह मक्का का एहतराम उसी तरह मदीना का एहतराम, और मदीना पाक का इतना एहतराम। सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है कि एक चरवाहा अपनी बकरियों को चरवा रहा है, चराते चराते अचानक एक भेड़िया आया जंगल में और एक बकरी को उठा के ले गया। भागा, चरवाहा उसके पीछे भागा। चरवाहे के डर से भेड़िए ने बकरी को छोड़ा और एक तरफ होके बैठ गया। भेड़िया जानवर, दरिंदा, बेजुबान हैवान जिसको कहा जाता है, वो एक तरफ होके बैठ के देखने लग गया। बकरियों का चरवाहा कहने लगा क्या देख रहा है, बच गया तू मेरे से। बकरी उठा के ले जाने लगा था, उसने कहा बातें ना कर, मैं तेरी एक बकरी उठा के ले गया, तू मेरे पीछे भाग आया और भेड़िए आते वो तेरी सारी बकरियां ले जाते, तू क्या कर सकता था। वो हैरान हो गया, ये तो भेड़िया है, ये तो दरिंदा है, ये तो हैवान है और बात कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, बोल रहा है और बात भी अरबी में कर रहा है। बड़ा हैरान, बड़ा परेशान। उसने कहा तू बोल रहा है? उसने कहा मेरे बोलने पे तुझे हैरानगी हो रही है, मैं तुझको इससे ज्यादा भी हैरानगी की बात ना बताऊं? चरवाहा कहने लगा बताओ तो सही, इससे ज्यादा हैरानगी की बात क्या हो सकती है? कहने लगा जा मदीने चला जा, मदीने चला जा, वहां अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल आ चुके हैं, मदीना पाक के अंदर अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर रहे हैं। वो चरवाहा बड़ा हैरान हुआ, उसने बकरियां आगे लगाई, पीछे आप चल पड़ा, मदीना पाक पहुंचा। मदीना शहर से बाहर अपनी बकरियों को एक जगह पर रोका और मदीना शहर के अंदर चला गया। मदीना शहर में जाकर पूछता है लोगों यहाँ पर कोई नबी आया है जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? लोगों ने बताया मस्जिद नबी में चले जाओ। वो चरवाहा मस्जिद नबी में गया। मस्जिद नबी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है। सारा वाकया प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गोशे गुजार करता है। अल्लाह के रसूल इस तरह एक भेड़िए ने आपका नाम लिया, एक भेड़िए ने आपका जिक्र किया, एक भेड़िए ने आपकी बात बताई है, तो मैं आके चला आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद आप मिंबर पे जलवा फरोज हुए। मिंबर पे तशरीफ फरमा के आपने उस सहाबी को जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, जिन्होंने कलमा पढ़ लिया, आका की तस्दीक कर ली, फरमाया खड़े हो जाओ, जो भेड़िए ने तुम्हारे साथ बात की, जो कलाम हुआ, जो वाकया आया, मेरे सहाबा को भी बताओ, सहाबा को बताओ, ताकि दुनिया को पता चले कि आमिना के लाल सिर्फ इंसानों के नबी नहीं बल्कि हैवानों के नबी भी बनकर आए। आपका नाम नामी, आपका इसमें गिरामी और आपकी अजमत के तराने सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि अल्लाह जानवरों की जुबानों से भी जारी करवाता है। मदीना पाक की तरफ क्यों? मुबारकन वहुदन लिल आलमीन। अगर बरकत लेनी है तो मदीने चला जा, हिदायत लेनी है तो मदीने चला जा। और यही वाकया हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ भी हुआ। हजरत तमीम दारी अभी मुसलमान नहीं हुए, कलमा नहीं पड़ा, सफर कर रहे हैं, बहरी सफर करते करते अचानक दूर निकले। हदीस पाक के अंदर आता है कि जब वो किनारे से उतरे, समंदर से बाहर निकले, एक बहुत बड़ा जंगल था, बड़ा घना जंगल। उस जंगल के अंदर हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे। वहां देखा एक शख्स जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ, चेहरे पे झुड़ियां पड़ी हुई और उसकी एक आंख है, एक आंख से काना है, एक आंख है। हजरत तमीम दारी उसको देखकर हैरान हुए और वो शख्स जब देखता है तमीम दारी को, कहने लगा कौन हो तुम, कहां से आए हो? उन्होंने कहा मेरा नाम तमीम दारी है और मैं मदीने से आया हूं। कहने लगे अच्छा? वो कहने लगा वो शख्स मदीने से आए हो? कहा? कहता है वहां तो एक नबी आना था जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते अच्छा आना है
तुम किस तरह जानते हो उसे? उसने कहा मैं दज्जाल हूं, मुझे बांधा गया, जब वो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आएंगे फिर मुझे आजाद किया जाएगा, मेरी जंजीरें खोली जाएंगी, मुझे आजाद किया जाएगा, फिर मुझे रहाई मिलेगी और मैं फिर दुनिया के अंदर फितना बर्पा करूंगा। तमीम दारी वापस आए, मदीना पहुंचे, लोगों से पूछा यहाँ कोई मोहम्मद नाम के नबी आए हैं? लोगों ने कहा हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं। हजरत तमीम दारी फौरन खिदमत में हाजिर हुए, दज्जाल के वाक़े को बयान किया, आका के हाथों पे इस्लाम को कबूल किया। मुबारकन वाहुदन, बरकत भी हिदायत भी अल्लाह ने इन शहरों के अंदर रखी। बरकत भी हरमैन के अंदर और हिदायत भी हरमैन के अंदर। बरकत भी मिलती है मक्के और मदीने से मिलती है, हिदायत भी मिलती है मक्के और मदीने से मिलती है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु मजूसी थे, उनका उस्ताद ईसाई पादरी, ईसाइयत कबूल की, मजूसियत को छोड़ा। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ईसाइयत को कबूल किया तो उस्ताद से कहने लगे, उस्ताद बूढ़ा मरने के करीब हुआ, उस्ताद जी कोई वसीयत, कोई नसीहत? उस्ताद ने कहा, सलमान एक नबी आने वाला है, आखिरी नबी, ये उसकी निशानियां, ये उसका नाम, खजूरों की सरजमीन पे वो आएगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, तुम्हें पता चल जाए, उस पर ईमान ले आना, उसका कलमा पढ़ लेना, उसकी गुलामी को कबूल कर लेना, इसलिए कि वो सच्चे नबी है और आखिरी नबी है। सलमान फारसी वहां से निकले, उस्ताद ईसाई फौत हो गया। निकलते निकलते पूछते पछाते खजूरों की बस्ती जिसका पहले नाम यसरब था वहां पर आए, एक बाग के अंदर नौकरी शुरू कर ली, एक के गुलाम बन गए। और एक दिन क्या हुआ, खजूरें तोड़ने के लिए खजूर पे चढ़े हैं और नीचे से एक आदमी उसके मालिक से बात कर रहा है। उसके मालिक को कहता है, तुम्हें पता चला कि इस शहर हमारे यसरब में, जिसको बाद में मदीना पाक कहा जाता है, इसके अंदर एक नबी आ गए हैं, उनका नाम मोहम्मद है। हजरत सलमान फारसी ऊपर दरख्त पे चढ़े, कानों के अंदर आवाज सुनी कि नबी आ गए। मदीने के अंदर नबी, जिस नबी की तलाश के लिए हजरत सलमान फारसी ने घर छोड़ दिया, जिस नबी की तलाश के लिए हजरत सलमान ने अपना इलाका छोड़ दिया, जिस नबी की तलाश में हजरत सलमान ने अपनी बस्ती छोड़ दी, अपना कबीला छोड़ दिया, अपनी बरादरी छोड़ दी, अहलो अयाल को छोड़ दिया, यहां तक कि उस नबी की तलाश में हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आजादी को छोड़ दिया, गुलामी को कबूल कर लिया। मदीना पाक के अंदर गुलामी की जिंदगी बसर करते हैं, गुलाम के तौर पर जिंदा रह रहे हैं। कानों में आवाज आई, फौरन नीचे उतरे, पूछा क्या बात करते हो, किस नबी की बात करते हो? तो कहने लगा, उसका मालिक, जा जा काम कर जाके, तू आ गया इतना नबी का पूछने वाला। बात दिल के अंदर ठहर गई, बात दिल के अंदर खटक गई। रात का वक्त हुआ, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु रात की तारीकी में निकले, कुछ खजूरें साथ ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर रौनक अफरोज है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ फरमा है। हजरत सलमान फारसी अभी मुसलमान नहीं हुए, कलमा नहीं पड़ा, आकर के कहते हैं, मुझे पता चला आप अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल हैं, ये आपके लिए सदका लेकर आया हूं, आपके लिए सदका। आका ने फरमाया, मेरे सहाबा ये खजूरें पकड़ो, तुम खाओ तुम खाओ तुम खाओ। मैं नहीं खाऊंगा, इसलिए कि अल्लाह ने मुझ पर और मेरी आल पे सदका हराम किया है। सलमान फारसी ने देखा सारा मंजर, नजारा किया, वापस गए। कुछ दिनों के बाद फिर आए, फिर खजूरें साथ ली और आकर के कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, ये आपके लिए तोहफा लाया हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं तोहफा कबूल करता हूं। उसके बाद हजरत सलमान फारसी की नजरें आका के जिस्म तर पे ठहरी हुई, कुछ तलाश कर रही है कब्र मुबारक पे, कुछ तलाश कर रही है दोनों कंधों के दरमियान। हजरत सलमान फारसी की जब नजरों को घूमते हुए देखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कायनात के सबसे बड़े माहिर नफ्सियात थे, फौरन जांच गए कि सलमान फारसी कुछ तलाश कर रहे हैं, कुछ देखना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं। फरमाया, सलमान क्या देख रहे हो, क्या तलाश कर रहे हो? सलमान फारसी ने
سارا واقعہ بیان کر دیا. میرا استاد عیسائی راہب تھا، پادری تھا، بہت بڑا وہ اپنے دین کا عالم تھا. اس نے آپ کا بتایا، آپ کی تلاش میں نکلا. اس نے کہا وہ جو نبی ہے وہ سچا نبی ہوگا، اس کی سچائی کی علامت یہ ہے وہ صدقہ نہیں کھائے گا، اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ وہ تحفہ قبول کرے گا، اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ وہ کھجوروں کی بستی میں آئے گا، اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت. کائنات کے امام، رسولوں کے سردار، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت مبارک سے کپڑا مبارک کو ہٹایا، اس کی نظر مہر نبوت پہ پڑی. اسی وقت کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پتہ چلا برکت کہاں سے ملتی ہے؟ مکے اور مدینے سے. ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ مکے اور مدینے سے. اور پھر یہ مدینہ، یہ اتنی عزت والا، اتنے احترام والا کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد، اور وہ مسجد جہاں پر ایک نماز پڑھو 1000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور وہ مسجد جہاں پر روضۃ من ریاض الجنہ ہے. جنت کا ٹکڑا اگر کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، جنت کو اگر کسی نے اپنی آنکھوں سے نظارہ کرنا ہے، وہ مدینہ چلا جائے. مدینے کے اندر جنت نظر آئے گی، مدینے کے اندر جنتی لیٹے ہوئے نظر آئیں گے. دنیا کے اندر جنت، دنیا کے اندر جنت، لوگوں دنیا کے اندر جنت، روضۃ من ریاض الجنہ. آقا نے فرمایا میرے منبر سے لے کر میرے حجرت تک کا جتنا رستہ ہے، جتنی زمین ہے، جتنی جگہ ہے، اللہ نے اسے جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے. یہ مدینے کی عظمت، یہ مدینے کی شان. اور پھر ایسی شان کہ جب صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے، بخار کی وبا پھیلی، دل نہیں لگ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو دیکھا، حضرت بلال کو دیکھا. مکہ یاد آتا ہے، کبھی مکہ کا بیت اللہ یاد آتا ہے، پھر بیت اللہ کے اندر صحابہ کو طواف کرنا یاد آتا ہے، پھر کبھی زمزم کے کنویں سے پانی پینا یاد آتا ہے، کبھی صفا اور مروہ کی سعی یاد آتی ہے، کبھی صحابہ کو وادی مینا یاد آتی ہے، کبھی صحابہ کو وادی مزدلفہ یاد آتی ہے، کبھی صحابہ کو عرفات کا میدان یاد آتا ہے. صحابہ بڑے پریشان ہیں، بڑے بے چین ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی پریشانی کو دیکھا، اعلان فرما دیا جو شخص اپنے گھر سے وضو کرے، وضو کر کے نکلے، مسجد قباء میں جائے، وہاں پر جا کر 2 رکعت پڑھے، اللہ اسے عمرے کا ثواب عطا کر دیں گے. اور صحابہ کی پریشانی کو دیکھا، دعا کی، کہا اللہ مکہ کی طرح مدینہ میں برکت پیدا فرما دے، اللہ ہمارے پیمانوں میں برکت پیدا کر دے، اللہ ہمارے سا کے اندر برکت پیدا فرما دے، اللہ ہمارے مد کے اندر برکت پیدا فرما دے. اور لوگوں وہ شہر کتنی عظمت والا ہوگا، وہ شہر کتنی حرمت والا ہوگا، وہ شہر کتنے مقام والا ہوگا، وہ شہر کتنی شان والا ہوگا کہ جس کے برکت کے لیے، جس کی رحمت کے لیے مدینہ کے تاجدار ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہوں گے. اس شہر کے کیا کہنے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہ میں محمد تجھ سے مدینے میں برکت مانگتا ہوں، مکہ سے دگنی برکت مانگتا ہوں. اللہ مکہ سے دگنی برکت مدینہ میں عطا فرما. اور پھر اتنی محبت، مدینہ میں جب کوئی نیا پھل آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے چھوٹے بچوں کو بلاتے، وہ نیا پھل سب سے پہلے چھوٹے بچوں کو کھلاتے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تیرے بندے ابراہیم خلیل تھے، اللہ وہ تیرا خلیل تھا، میں تیرا حبیب ہوں، اللہ وہ بھی تیرا بندہ، میں بھی تیرا بندہ، اللہ وہ بھی تیرا نبی، اللہ میں بھی تیرا نبی. اللہ اس نبی نے مکہ کے لیے دعا مانگی تھی، اللہ میں تجھ سے مدینے کے لیے دعا مانگتا ہوں. اللہ اس شہر کو بیماریوں سے پاک کر دے، اس کے سا کے اندر، پیمانوں کے اندر اللہ برکتیں پیدا فرما. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے، اللہ کے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا، میں محمد مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں.
जिस तरह मक्का के अंदर नाजायज कत्ल जायज नहीं, इसी तरह मदीना के अंदर भी नाजायज कत्ल मना। जिस तरह वहां पर शिकार मना, इसी तरह यहां पर भी शिकार मना। जिस तरह वहां पर असलहा लहराना मना, इसी तरह यहां पर भी असलहा लहराना मना। क्यों? कि मक्का भी हुर्मत वाला, मदीना भी हुर्मत वाला। मक्का भी बरकत वाला, मदीना भी बरकत वाला। मक्का भी हिदायत वाला, मदीना भी हिदायत वाला। और मदीने के साथ इतनी मोहब्बत, दुआ करो अल्लाह हम सबको भी मक्के और मदीने की मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको बार बार मक्का और मदीना देखना नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबकी बार बार और बाअदब अल्लाह मक्का और मदीना में हाजिरी नसीब फरमा। मदीने के साथ इतनी मोहब्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सफर पे जाते, वापस तशरीफ लाते, मदीने की दीवारें जब नजर आती दूर से, अल्लाह के रसूल अपनी सवारी को एड़ लगाते, सवारी को तेज करते। जल्दी जल्दी दिल के अंदर ख्वाहिश होती कि मैं जल्दी जल्दी अपने मदीने पहुंच जाऊं। इतनी मोहब्बत मदीने के साथ। और फिर इतनी मोहब्बत है मदीने के साथ, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मदीने के साथ फरेब करेगा, सुन लो, आज मदीने के खिलाफ साजिश करने वालों, मक्का के खिलाफ साजिश करने वालों, मक्का और मदीना के खिलाफ मंसूबा बंदियां करने वालों, मक्का और मदीना पर हमले की साजिश बनाने वालों, मक्का और मदीना पर कब्जे के मंसूबे बनाने वालों, सुन लो मेरे आका का फरमान, मेरे आका का ऐलान। आका ने फरमाया, जो शख्स मदीना के साथ फरेब करेगा, अल्लाह उसे इस तरह वो घुल जाएगा जिस तरह नमक पानी के अंदर घुल जाता है। इस तरह अल्लाह उसको हलाक कर देंगे, इस तरह वो घुल जाएगा। और फिर फरमाया, मदीने की मोहब्बत में जो शख्स मदीने में रहकर भूख बर्दाश्त करता है, प्यास बर्दाश्त करता है और मदीने में रहता है, मदीने से नहीं निकलता, भूख के बावजूद मेरा मदीना नहीं छोड़ता, प्यास के बावजूद मेरा मदीना नहीं छोड़ता, गुर्बत के बावजूद मेरा मदीना नहीं छोड़ता, कसम पुरसी के बावजूद मेरा मदीना नहीं छोड़ता, मौत मदीने में आती है। आका फरमाते हैं, मैं क़यामत के दिन उसके ईमान की गवाही दूंगा। और फरमाया, बंदा मदीने में जाए, ताकत नहीं रखता, लेकिन मदीने के अंदर चला गया, वसाइल नहीं है, इसके बावजूद मदीने के अंदर मौत आ गई, मदीने के अंदर वफात पा गया, मदीने के अंदर उसकी रूह कब्ज हो गई, मदीने के अंदर तदफीन हो गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं क़यामत के दिन उसके लिए सिफारिश करूंगा। अल्लाह हम सबको मदीने की मौत नसीब फरमा। अल्लाह मौत तो आनी है, तू कुदरतों वाला, अल्लाह तू कादिर और कदीर, अल्लाह तू मुख्तार कुल, इस बात पर कादिर है कि अल्लाह हमारी मौत को मदीने में यकीनी बना। जिनकी मौत मदीने में। और फिर जनाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना एक ऐसी चीज है कि जो बुरे लोगों को निकाल देता है। बुरा बंदा नहीं रह सकता, बुरा बंदा मदीने में नहीं रह सकता। फरमाया, इस तरह मदीना बुरे बंदे को निकाल देता है जिस तरह भट्टी से लोहा जो है वो अपने जंग को निकाल देता है। लोहे का जंग भट्टी में दाखिल हो उतर जाता है। फरमाया, इसी तरह बुरा बंदा मदीने में नहीं रह सकता। और बुरा बंदा मदीने नहीं रह सकता तो मदीने का इमाम बुरा हो सकता, और मदीने का इमाम बुरा हो सकता है। मानो मदीना भी बरकत वाला, मदीना हिदायत वाला। मैं कहता हूं, मेरा अकीदा, मेरा ईमान सुन लो कि मदीना बड़ी बरकत वाला, मदीने की आबो हवा भी बरकत वाली, मदीने का पानी भी बरकत वाला, मदीने के पहाड़ भी बरकत वाले, मदीने की गलियां भी बरकत वाली, मदीना के बाजार भी बरकत वाले, और मदीना की मट्टी के अंदर बरकत, मदीना की मट्टी के अंदर शिफा, मदीना की आबो हवा के अंदर शिफा, मदीना के पानी के अंदर शिफा। मदीने के अंदर पानी गलत नहीं हो सकता, मट्टी गलत नहीं हो सकती, आबो हवा गलत नहीं हो सकती, पत्थर गलत नहीं हो सकते, पहाड़ गलत नहीं हो सकते, चिरिंद परिंद गलत नहीं हो सकते। मैं मदीना के चिरिंद परिंद को भी सलाम करता हूं जब वो गलत नहीं हो सकते। मदीने का इमाम कैसे गलत हो सकता है, मक्के का इमाम कैसे गलत हो सकता है, उनका नजरिया कैसे गलत हो सकता है, उनका अकीदा गलत कैसे हो सकता है। याद रखो, जिस तरह मक्के की हर चीज के अंदर बरकत है, इसी तरह मदीने के अकीदे के अंदर भी बरकत है। ये मक्का और मदीना
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایمان مدینے کے اندر سمٹے گا اور اس طرح سمٹ کے مدینے میں آ جائے گا جس طرح سانپ سمٹ کے اپنے بل میں آ جاتا ہے. جس طرح سانپ سمٹ کے، یعنی ایمان رہے گا مکہ اور مدینہ کے اندر، برکت رہے گی مکہ اور مدینہ کے اندر، رحمت رہے گی مکہ اور مدینہ کے اندر، اسلام رہے گا مکہ اور مدینہ کے اندر. اس لیے آج لوگوں ہمارا اعلان سن لو، ہمارا عزم سن لو، ہمارا یقین سن لو، ہمارا ارادہ سن لو کہ مکہ اور مدینہ کا تحفظ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کریں گے. خون کے آخری قطرے تک کریں گے، ہم اپنے آخری بچے تک کریں گے، آخری جوان تک کریں گے، آخری فرد تک کریں گے. مکہ اور مدینے کا تحفظ کریں گے جس طرح کرنے کا حق ہوتا ہے. مکے اور مدینے پر اپنی جوانیاں لٹائیں گے، مکے اور مدینے کے لیے اپنا مال قربان کریں گے، مکے اور مدینے کے تحفظ کی خاطر اپنا سارا کچھ قربان کرنا ہم سعادت سمجھتے ہیں. اس لیے کہ حرمین کے ساتھ ہماری دینی وابستگیاں ہیں، حرمین کے ساتھ ہمارے امام کی وابستگی ہے، حرمین کے ساتھ ہمارے نظریے کی وابستگی ہے. اور انشاءاللہ العزیز پاکستان کی فوج انشاءاللہ اگر کبھی وقت آیا مکہ اور مدینہ کے لیے، پاکستان کی فوج، پاکستان کی عوام انشاءاللہ ابابیل کا کردار ادا کرے گی. تمہاری بھول ہے اللفافہ دانشوروں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے بکاؤ مالو، تمہاری بھول ہے کہ تمہارے پروپیگنڈے سے، تمہارے ٹی وی چینلوں پر بیٹھنے سے مکہ اور مدینے کی محبت عوام کے دلوں سے نکال لو. نہیں ہو سکتا. نہ تم عوام کے دلوں سے، نہ فوج کے دلوں سے مکہ کی محبت نکال سکتے ہو، نہ مدینے کی محبت نکال سکتے ہو. ہمارا کٹنا مکہ اور مدینے کے لیے، ہمارا مرنا مکہ اور مدینے کے لیے، ہمارا جینا مکہ اور مدینے کے لیے ہے انشاءاللہ العزیز. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم پراپیگنڈا کر کے لوگوں کو مکے اور مدینے سے دور کر لو گے؟ اور کس بات کا پراپیگنڈا؟ سعودی عرب کے خلاف پراپیگنڈا اور ایران کی حمایت میں پراپیگنڈا. تمہیں یاد نہیں؟ تم تاریخ نہیں جانتے؟ سعودی عرب وہ ہمارا مرکز ایمان ہے، وہ محور ایمان ہے، وہ اس کے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے، اس کے ساتھ کلمے کا رشتہ ہے، اس کے ساتھ نظریے کا رشتہ ہے، اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ ہے. سعودی عرب کی طرف دیکھنے والی آنکھ انشاءاللہ پھوڑ دی جائے گی، بڑھنے والے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے پیچھے کون ہے. تم کہتے ہو کہ جناب ایک برادر اسلامی برادر ملک، اسلامی تو پتہ نہیں وہ بات کی بات ہے، برادر ملک ناراض ہو جائے گا. کون سا برادر ملک تمہارا ناراض ہو جائے گا؟ جس نے ہمیشہ بھارت کو سپورٹ کیا، جو ہر موقع پہ بھارت کے ساتھ کھڑا رہا، جس نے اقوام متحدہ میں ساتھ دیا تو بھارت کا، OIC میں ساتھ دیا تو بھارت کا، مسئلہ کشمیر پہ ساتھ دیا تو بھارت کا، کارگل کے مسئلے پہ ساتھ دیا تو بھارت کا. اور سعودی عرب کو تم بھول گئے، اس کے صنعت کو بھول گئے. 1965 کی جنگ لڑے، سعودی عرب تمہارے ساتھ کھڑا ہو. 1971 کی جنگ لڑے، سعودی عرب تمہارے ساتھ کھڑا ہو. اقوام متحدہ میں تم جاؤ، سعودی عرب تمہارے ساتھ کھڑا ہو. دنیا کے کسی فورم پر تمہاری قرارداد آئے، سعودی عرب تمہارے ساتھ کھڑا ہو. کارگل کی تم لڑائی لڑو، سعودی عرب تمہارے ساتھ کھڑا ہو. اور تم ایٹمی دھماکہ کرو، ساری دنیا تم پر پابندیاں لگا دے، 3 سال تک تمہیں مفت تیل دے، بغیر قیمت کے تیل دے، وہ سعودیہ کرے. جب مفت تیل لینا تھا اس وقت تو تم پارلیمنٹ نہیں گئے. سیاستدانوں منافقت چھوڑو، منافقت. 3 سال تک سعودیہ کا تیل مفت لیتے رہے، اس وقت تو پارلیمنٹ قرارداد لے کر نہیں گئے کہ بتاؤ ہم سعودیہ کا تیل لیں یا نہ لیں. زلزلہ آئے سب سے زیادہ امداد سعودی عرب کرے، سیلاب آئے سب سے زیادہ امداد سعودی عرب کرے، تمہیں مسجدیں بنوا کر سعودی عرب دے، قرآن پاک کی تقسیم سعودی عرب کرے، مدارس کا قیام سعودی عرب کرے، اور پھر تمہاری یونیورسٹیاں سعودی عرب بنائے، یونیورسٹیوں کے خرچے سعودی عرب اٹھائے، تمہیں تعلیم سعودی عرب دے، ہسپتال سعودی عرب دے، صحت کی سہولتیں سعودی عرب دے. مصیبت آئے سعودیہ ساتھ کھڑے ہو. بتاؤ تو صحیح کسی ایک
موقع پر, کسی ایک موقع پر, اس موقع کا نام لو, فلاں موقع پر ایران ہمارے ساتھ کھڑا ہوا تھا. کسی ایک موقع پر بتاؤ ایران نواز سیاستدانوں, ایران نواز صحافیوں, بتاؤ ایران نے کیا دیا جس کی وکالت میں تم بھونکتے چلے جاتے ہو؟ ایران نے تمہیں کیا دیا ہے؟ ایران نے تمہیں دہشت گردی دی ہے, ایران نے تمہیں بم دھماکے دیے ہیں, ایران نے تمہیں قتل و غارت دی ہے, ایران نے تمہیں فرقہ واریت دی ہے, ایران نے تمہیں انتہا پسندی دی ہے, ایران تمہارا قاتل ہے, ایران صحابہ کا دشمن ہے, اور تیری پارلیمنٹ کے اوپر جو کلمہ لکھا ہوا وہ ایران کی پارلیمنٹ پہ لکھے ہوئے کلمے سے نہیں ملتا. تیرا کلمہ اور ہے, ایران کا کلمہ اور ہے, تیری نماز اور ہے, ایران کی نماز اور ہے, تیری زکوٰۃ اور ہے, ایران کی زکوٰۃ اور ہے, تیرا روزہ اور ہے, ایران کا روزہ اور ہے, تیرا وضو ایران کے وضو سے نہیں ملتا, تیرے مسائل ایران کے مسائل سے نہیں ملتے, تیرے نظریات ایران کے نظریات کے ساتھ نہیں ملتے. تو کس طرح کہتا ہے برادر ملک؟ بتا تو صحیح, تیری برادری کی کوئی ایک بات کی ہو کبھی؟ کوئی ایک بات تہران شہر کے اندر, تہران شہر کے اندر یہودیوں کی عبادت گاہ موجود ہے, عیسائیوں کے گرجے موجود ہیں, ہندوؤں کے مندر موجود ہیں, سکھوں کے گردوارے موجود ہیں, تہران کے اندر سنیوں کی مسجد موجود نہیں ہے. عجیب برادر ہے, بھائی ہے, اس کے گھر جا کر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. سنی تہران کے اندر مسجد نہیں بنا سکتا, سنی پارلیمنٹ کا رکن نہیں بن سکتا, سنی تہران کے اندر جج نہیں لگ سکتا, سنی فوج کے اندر جنرل نہیں بن سکتا. تو کہتا ہے میرا برادر ملک ہے. کس طرح تیرا برادر ملک ہے؟ یاد رکھو ایران اسلام کا دشمن ہے, ایران اسلام کا باغی ہے. پہلے دن سے لے کر آج تک نہ ایران نے اسلام کو قبول کیا نہ یہ کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرنے والا بھی ایران تھا. وہ خسرو پرویز ہے, وہ ایرانی تھا نا, جس نے کائنات کے امام رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو پھاڑ دیا. صرف آقا کے خط کو اس ایرانی ملعون نے نہیں پھاڑا, بلکہ اس کے بعد اس نے بندہ بھیجا, خط دے کر بھیجا, دھمکی دے کر بھیجا. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خط کو دیکھا, دھمکی کو دیکھا, فرمایا تم مجھے دھمکی دینے آئے ہو, جاؤ جا کر پتہ کرو تیرا بادشاہ قتل ہو چکا ہے. اللہ نے اس کی بادشاہت کو ختم کر دیا ہے, اس کا خاندان بھی ختم ہو چکا ہے, اس لیے کہ اس نے میرے خط کو پھاڑا تھا. آقا کے خط کو پھاڑنے والا ایران, اور مسجد نبوی کے اندر سب سے پہلا حملہ کروانے والا ایران ہے. وہ شخص ایرانی تھا جس نے مسجد نبوی میں حملہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. حضرت عمر کی شہادت کا ذمہ دار بھی ایران تھا, ایرانی تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اور آج اسی ابو لولو فیروز مجوسی کے نام پر علامتی مزار ایران کے اندر موجود ہے. اگر ایران اسلامی ملک ہوتا, اگر ایران کا اسلام کے ساتھ تعلق ہوتا, اگر ایران کا صحابہ کے ساتھ تعلق ہوتا, صحابہ کے دشمنوں کا مزار ایران میں نہ بنتا. حضرت عمر کے قاتل کا مزار ایران کے اندر. حضرت عثمان کی شہادت کے پیچھے ایرانی سازش تھی, حضرت علی کی شہادت کے پیچھے بھی ایران کی سازش تھی, حضرت حسن کو زہر دینے کے پیچھے ایران کی سازش تھی, واقعہ کربلا ہونے کے پیچھے, حضرت حسین کی شہادت کے پیچھے ایران کی سازش تھی. یہ سارا سلسلہ تاریخ عالم کے اندر چلتا رہا. میں پاکستان کی بات کرتا ہوں, پاکستان کے اندر میں علا وجہ البصیرہ کہتا ہوں, ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں, علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے پیچھے بھی ایران کا ہاتھ تھا. علامہ شیزانی شہید کی شہادت کے پیچھے بھی ایران کا ہاتھ تھا. محمد کا نجیبی کی شہادت کے پیچھے بھی ایران کا ہاتھ تھا. اہل حدیث علماء کی شہادت کے پیچھے ایران کا ہاتھ تھا. اور کلا لکشمن سنگھ لاہور کے اندر جو بم دھماکہ ہوا, اس بم دھماکے کے پیچھے بھی ایران کا ہاتھ تھا. تمہارے ملک کے اندر قتل و غارت کروائے, تمہارے ملک کے اندر بم دھماکے کروائے, تمہارے ملک کے اندر علماء کو قتل کروائے, علماء کو شہید کروائے, فرقہ واریت پھیلوائے, صحابہ کے خلاف غلیظ لٹریچر بھیجے, اور تم کہتے ہو برادر ملک. کیا تمہارا برادر ملک ہے؟ سعودی عرب ہمیشہ دکھ کا ساتھی, سکھ کا ساتھی,
حرم کا ساتھی، مکہ کا ساتھی، مدینے کا ساتھی. اور اب آنکھیں کھل جانی چاہیے، ارباب اقتدار کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. 400 بندے کا قاتل، 400 بندے کا قاتل عزیر بلوچ گرفتار ہوا. بتاؤ اس نے کس ملک کا نام دیا، کہ کس نے اس کو پاکستان سے فرار کروایا، کس ملک کے پاسپورٹ سے وہ دبئی گیا، اور کون ہے جو اس کی مالی پشت پناہی کرتا رہا؟ عزیر بلوچ لیاری گینگ کا سربراہ، 400 افراد کا قاتل، پاکستان سے بھگانے والا. اس کو ایران تھا، ایران کے پاسپورٹ پہ وہ پاکستان سے بھاگ کے دبئی گیا، اور دبئی کے اندر ایرانی ہو کر کے بن کے وہ رہتا رہا. اور جب گرفتار ہوا، ایرانی حکومت نے بڑی کوشش کی، ایرانی حکومت نے کہ یہ امارات کی حکومت سے پاکستان کے حوالے نہ کرے ورنہ ہمارے راز فاش ہو جائیں گے. اس عزیر بلوچ نے بتایا، رپورٹیں منظر عام پر آ چکی ہے، حکمرانوں ایکشن لو، پاک فوج کو اب ایکشن لینا پڑے گا، جنرل رحیل شریف کو مضبوط موقف اپنانا پڑے گا، اس کو اب یہ فرق مٹانا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ مکہ اور مدینہ کے ساتھ کون ہے اور اس پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ کون ہے. اس دہشت گرد نے بتایا بلوچستان کی علیحدگی کی تحریک کے پیچھے ایران ہے، بلوچستان کے بم دھماکوں کے اندر ملوث ایران ہے، پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی تحریکوں کے پیچھے ایران ہے. اور وہ نام لے رہا ہے، ہم نام لے فرقہ واریت پھیلتی ہے، ہم نام لے انتہا پسندی کے تانے دیتے ہو، ہم نام لے تم ہمیں مولوی کہہ کے بٹھا دیتے ہو. ایک دہشت گرد پکڑا گیا، وہ اقبال جرم کرتا ہے، اس کے اقبال جرم کی روشنی میں پاک فوج اپنی پالیسی بنائے، جنرل رحیل شریف اپنی پالیسی بنائے، واضح پالیسی، دو ٹوک پالیسی سعودیہ کی حمایت میں بننی چاہیے. یہ پاکستان کی آواز ہے، پاکستان کے مسلمانوں کی آواز ہے. اور آخری بات سن لو، سعودی عرب کا تحفظ عالم اسلام کا تحفظ ہے، سعودی عرب کا تحفظ پاکستان کا تحفظ ہے، سعودی عرب کا تحفظ کلمے کا تحفظ ہے، سعودی عرب کا تحفظ عقیدے کا تحفظ ہے. اور یاد رکھو پاکستان انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نام پہ بنا قیامت تک رہے گا. کوئی مائی کا لال ایران ایک مرتبہ چھوڑ کے 1000 مرتبہ پھر جنم لے، ایران 1000 گنا زیادہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرے، انشاءاللہ یہ کلمے کی بنیاد پہ بننے والا ملک رہے گا. قیامت کی صبح تک اس کی ہواؤں کے اندر، اس کی فضاؤں کے اندر پرچم لہرائے گا انشاءاللہ، یا مکہ کا لہرائے گا یا مدینے کا لہرائے گا. اور پاکستان کے لیے ایران پر نظر رکھنا ضروری ہے. پاکستان کو بچانا چاہتے ہو، پاکستان کے استحکام چاہتے ہو، پاکستان کی ترقی چاہتے ہو، پاکستان کی بقا چاہتے ہو، ایران پہ نظر رکھو. ایران کو برادر کہنا چھوڑ دو، ایران کے ساتھ بھائی چارہ چھوڑ دو. اس لیے میں یہ کہتا ہوں، وطن مجھ سے لے لے تو جو لینا چاہے، یہ مٹی، یہ گیہوں تو جو لینا چاہے، یہ سر ہے، یہ دھڑ ہے تو جو لینا چاہے، وطن اس کے بدلے تو خود کو بچا لے. وطن اپنے باہر فصیلے بنا لے، فصیلوں کی بنیاد تو مجھ پہ اٹھا لے. وطن کو بچاتے ہوئے جان دے دوں، وطن کو سجاتے ہوئے جان دے دوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.